ہم بات کر رہے تھے کہ حضرت انس سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 خصلتیں ایسی ہیں جس میں پیدا ہو جائے اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا، اور اس میں سے پہلی یہ ہے ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ پہلی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بن جائے، اور دوسرا یہ کہ وہ کسی انسان سے اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھے، تیسرا یہ کہ وہ کفر میں لوٹ جانے کو اتنا برا جانے جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو وہ برا جانتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی 15 نمبر روایت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہونے میں سے ہے کہ کسی غیر نبی کی نبوت پر راضی نہ ہو۔ جو کسی غیر کی نبوت پر راضی ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر راضی نہیں ہے۔ امام بخاری حضرت عبداللہ ابن ہشام سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ نے سیدنا عمر ابن خطاب کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ سیدنا عمر نے آپ سے عرض کیا، اللہ کے رسول آپ مجھے سب سے زیادہ پیارے ہیں سوائے اپنی جان کے۔ آپ نے فرمایا نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس وقت تک کہ میں تجھے تیری جان سے بھی زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ سیدنا عمر نے عرض کی اللہ کی قسم یقیناً اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر ہاں اب بات بنی ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور حضرت انس فرماتے ہیں ہمیں اسلام لانے کے بعد اس سے زیادہ خوشی کسی بات سے نہیں ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، بے شک تو اسی کے ساتھ ہے جس سے تو نے محبت کی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول کی محبت ہے جو ان کی اتباع تک لے جاتی ہے، اور ہم کیسے بھول سکتے ہیں ان صحابی کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، کہنے لگے میں آپ کو اپنی جان سے اپنے بال بچوں سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں۔ جب میں اپنے گھر والوں میں اپنے بچوں کے ساتھ ہوتا ہوں، اپنے کاروبار میں ہوتا ہوں، اللہ کی قسم مجھے کہیں چین نہیں ملتا، مجھے قرار نہیں آتا، تو سب بچوں کو چھوڑ کے اپنے کاروبار کو چھوڑ کے آپ کے پاس بھاگا چلا آتا ہوں۔ آپ کو دیکھتا ہوں تو چین ملتا ہے، دل کو قرار آتا ہے، پھر میں واپس چلا جاتا ہوں، لیکن جب میں اپنی موت کو یاد کرتا ہوں تو میں جان لیتا ہوں کہ آپ تو جنت میں داخل ہوں گے اور انبیاء کے ساتھ بڑے بڑے درجات پر ہوں گے، اور میں جنت میں داخل ہو بھی گیا آپ کو کیسے دیکھوں گا، نہ آپ تک پہنچ سکوں گا تو مجھے بڑی تکلیف ہوگی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، یعنی انبیاء، صدیقوں، شہداء اور صالحین میں سے، اور یہ کیسی اچھی رفاقت ہے۔ تو بات ہے اس محبت کی جس کی وجہ سے اتباع ممکن ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر راضی ہونے والے آپ کی پیروی کرتے ہیں، آپ کی سنت پر عمل کرتے ہیں، اور عمل کرنے والوں نے کیسے عمل کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سلامتی کو ہر چیز سے زیادہ عزیز جانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو اور اس شریعت کے نفاذ کو ہر چیز سے زیادہ آگے رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کرام کس قدر اپنے آپ کو بچھائے رکھتے تھے۔ جس وقت صلح حدیبیہ ہوئی اس وقت آپ کے دشمنوں نے آپ کے ساتھ معاہدہ طے کرنے کے لیے عروہ بن مسعود ثقفی کو بھیجا، اور لوگ بھی تھے۔ اس نے اہل مکہ کو جا کر بتایا محمد کا راستہ چھوڑ دو، محمد کے ساتھی ایسے ہیں
کہ ان کے وضو کے پانی کا قطرہ بھی نیچے نہیں گرنے دیتے۔ اللہ کی قسم ہم نے کیسر و کسریٰ کے دربار دیکھے ہیں، ہم نے بادشاہوں کے دربار دیکھے، لیکن کسی کی ایسی عزت نہیں دیکھی جو عزت محمد کے ساتھ ہی اس کی کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں نے کس طرح سے آپ کے لائے ہوئے دین کو قبول کیا، اس پر عمل کیا، کس طرح سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ہر طریقے کو اپنے لیے دنیا و مافیہ سے زیادہ قیمتی سمجھا۔ تو جو اللہ کی رضا پہ راضی ہے وہ اسلام کے دین ہونے پر بھی راضی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر بھی راضی ہے۔ تو اللہ کی خوشی زندگی میں سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ کی خوشی میں جئیں۔ اللہ کی خوشی کا رنگ سب سے گہرا رنگ ہے، یہی کسی عمل کو ویلیو دینے والی چیز ہے۔ اپنی زندگی کے ڈیسیژنز اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کی پسند کے مطابق کریں۔ جو کم کرنا ہے، جس سے رکنا ہے، زندگی میں کیے جانے والے ہر کام کے بارے میں آپ کا ڈیسیژن اللہ کی خوشی کے مطابق ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اپنی خوشی کی زندگی نصیب فرمائے، ہمیں اپنی رضا کے مطابق جینے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگی میں اپنی خوشی کا رنگ بھر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں اپنی رضا کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اپنی رضا کے لیے ایسا علم نصیب فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری نسلوں میں بھی اس خوشی کے رنگ کو جاری و ساری فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔